نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کر لینے سے، یہ عمل کر لینے سے آپ کے جسم سے انشاءاللہ ہر بیماری نکل جائے گی اور آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی بیماری گئی کہاں۔ ہر بیماری کا علاج اس قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر اچانک سے وہ مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور انہیں موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اور صرف اللہ سے طلب کرے۔ ناظرین، بیماری کا علاج کروانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور ناظرین، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کیجیے اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کیجیے۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کی ہے، آپ اس عمل کو کیسے کریں گے، انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ اور ناظرین، ہم سے پہلے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا کاملہ عطا کرے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ ضرور کیجیے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس ضرور جائیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی اور تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ طاقت جو اللہ نے قرآن پاک پہ رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس حوالے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے۔ روایت ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اپنی تلوار پر یہ زہر لگا کر آ رہے ہیں، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا اس کے زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے مجھے دکھاؤ۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے بولتے ہیں ناظرین یقین کہ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی ہی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔
اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ آپ قرآن مجید سے دیکھ کر اسے بغور پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ایک بار میں اس کی تلاوت بھی فرما دیتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت کی تلاوت ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت انشاءاللہ دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ آپ کے جسم کی ہر بیماری کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور مریض کو بھی بآسانی یاد کروا سکتے ہیں، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ صحت اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اور اللہ ہی اس بیماری سے نجات دینے والا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد انشاءاللہ نتائج سامنے آنے لگیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا ضرور دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام لوگوں کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے رزق میں کشادگی اور وسعت اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔